ایک منسانہ سماعت سمائیے گا. اس کا عنوان ہے یک مشت. شادی نے سارا دن دفتر میں صاحب کی چاکری کرتا. وہاں سے ایک میل مالک کے گھر جاتا، ان کا سودا سلف لاتا یا کوئی اور کام ہوتا تو وہ انجام دیتا. کبھی 8 بجے تو کبھی 10 بجے وہاں سے خلاص پاتا تو ہی گھر آتا. اس وقت اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکا ہوتا اور اسے آرام کی اشد ضرورت ہوتی. مگر کہاں جی، گھر آتا تو کوئی نہ کوئی گھریلو رفڑ اس کا انتظار کر رہا ہوتا. اسے نپٹاتے اچھا خاصا وقت اٹھ جاتا. گھر والی اس سے بے نیاز کو وہ سارا دن کتنی مشقت اٹھاتا ہے. گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے اسے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. کوئی تعلق نہ رکھتی تھی. اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ کو اپنے دانت درد کا سیاپا لے کر بیٹھ گئی. اس نے بڑے تحمل سے کہا، کاکے کو ساتھ لے کر ڈاکٹر سے دوا لے آنا تھی. ابھی ایک پیراسیٹامول کی گولی لے لو اور ساتھ میں اچھی طرح حکیم صاحب والا منجن کر لو. مجھے کھانے کو کچھ دو، سخت بھوک لگی ہوئی ہے. تمہیں کھانے کی پڑی ہے، ادھر میں درد سے مرے جا رہی ہوں. وہ بڑبڑ کرتا ہوا صبر شکر کر کے بھوکا ہی چارپائی پر لیٹ گیا. تھکا ہوا تھا. سخت بھوک کے باوجود نیند نے اس کو اپنے گرفت میں لے ہی لیا. چونکہ پیشاب کر کے نہیں سویا تھا، اس لیے اسے آدھی رات کو اٹھنا پڑا. جب کو گہری نیند سو رہی تھی، لہذا اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ آ کر لیٹ گیا. صبح ٹھیک ٹھاک اٹھی، بچوں کو کھلا پلا کر اسکول بھیج دیا، پھر خود بھی پیٹ بھر کر کھایا. وہ بھی اتنی دیر میں کام پر چلا جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا. ناشتہ پانی دینے کی بجائے دانت کا درد لے کر بیٹھ کی کہنے لگی، ساری رات درد سے سو نہیں سکی. حالانکہ وہ خراٹے بھری نیند سوتی رہی تھی. وہ خود ہی رسوئی میں گھس گیا. بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا. جو ہاتھ لگا کھا لیا. وہ متواتر بولے جا رہی تھی. اس نے کام پر جاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لے آنا. دانت کا درد سخت تکلیف دیتا ہے. پیسے تمہارے پاس ہی ہیں ہی. اس کے بعد کوئی جواب سنے بغیر کام پر چلا گیا. اسے زکو کی اس حرکت پر کوئی غصہ نہ آیا، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. روز کا رونا تھا. رات کو جب لوٹا تو اس نے پوچھا، دوا لائی ہو؟ اس نے جواب میں کہا، نہیں لائی. دانت میں سخت درد ہو رہا ہے. کیوں نہیں لائی؟ لانا تھی نا، خام خواہ درد برداشت کر رہی ہو. لگتا ہے دانت نکلوانا پڑے گا. کیوں نکلواتی کیوں؟ دانت دوبارہ تو نہیں اگے گا، کھانے پینے میں دشواری ہوگی. باطنی طور پر وہ چاہتا تھا کہ نکلوا ہی لے. چلو 4 دن تو اس کے منہ کو چپ لگے گی. پھر وہ اس سے جیلی ہمدردانہ بحث کرتا رہا. اسے معلوم تھا کہ جس کام سے وہ منع کرے گا، جس کو وہ کر کے ہی رہے گی. کافی دیر بحث کرنے کے بعد اس نے کہا، چلو جس طرح تم مناسب سمجھتی ہو کر لو. اچھا تو کل میں گاؤں جاتی ہوں، وہاں سے دانت نکلواتی ہوں. ہمارے گاؤں کا ڈاکٹر بڑا سیانا ہے. شہر چھوڑ کر گاؤں جاتی ہو؟ ہاں وہاں ہی جانا ہے. دلی طور پر وہ چاہتا تھا کہ چلی ہی جائے. 4 دن تو سکون کے کٹیں گے. دانت نکلوا کر آئے گی تو بھی 2-1 دن اس کے منہ کو سکون رہے گا اور اس کے کان نہیں کھائے گی. اس نے کہا، شہر چھوڑ کر گاؤں جاتی ہو، چلو تمہاری مرضی. اسے دوبارہ سے ناٹک کرنا پڑا. وہ گاؤں جانے پر اڑی رہی. پھر اس نے کہا، اچھا جیسے تمہاری مرضی کر لو. وہ اپنی جیت پر خوش تھی، حالانکہ جیت اسی کی ہوا کرتی تھی. اگلے دن صبح وہ گاؤں جانے کے لیے بچوں میں تیار ہوگی. کہاں پر جاتے ہوئے اس نے کہا، گھر کی چابی خالہ رامتے کو دے دینا. سکو گاؤں میں پورا ہفتہ گزار کر آئی. اس نے گھر آتے ہی اس سے دانت کے متعلق پوچھا، تم اس سے کیا؟ تم کون سا پوچھنے
گاؤں آ گئے تھے، اس نے ہفتہ ایش و مرضی کا گزارا تھا. دانت اس نے نکلوایا یا نہیں نکلوایا وہ یہ نہ جان سکا. ہاں البتہ اس نے اس کی کوتاہی کی پاداش میں ہفتہ بھر کی یک مشت کسر نکال دی اور اسے چون تک کرنے کا موقع فراہم نہ کیا. شکریہ جناب.